میں خود عمران خان ہوں، سہیل افریدی ایک الگ عمران خان ہے، اس کے بعد جو اسمبلی میں بیٹھے وہ ہر ایک الگ الگ عمران خان ہے. کس کس کو نااہل کریں گے؟ پاکستان تحریک انصاف کو ایسے ٹریٹ کیا جا رہا ہے جیسے یہ کوئی خدا نخواستہ کوئی دہشت گرد تنظیم ہو. سر یہ 8 فروری کے حوالے سے جو ایک معمہ بنا ہوا ہے کہ اس دن تحریک انصاف کیا کرنی جا رہی ہے، پہیہ جام ہڑتال کی باتیں بھی کر رہے ہیں. اسکردو سے گوادر تک، چترال سے کراچی تک، اس مملکت کا ایسا ولیج کونسل، ایسا یونین کونسل نہیں ہے جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی تنظیم موجود نہ ہو. ٹی ٹی پی کی جانب سے وہ اوپنلی کیا جائے گا. اچھا. وہ ریلی بھی ہو سکتی ہے، وہ صوبوں کو بند کر بھی سکتے ہیں، جلسہ بھی ہو سکتا ہے، وہ اسلام آباد کی طرف مارچ بھی ہو سکتا ہے. سر یہ 8 فروری کے حوالے سے جو ایک معمہ بنا ہوا ہے کہ اس دن تحریک انصاف کیا کرنی جا رہی ہے، پہیہ جام ہڑتال کی باتیں بھی کر رہے ہیں، کیا کرنے جا رہی ہے، ہڑتال یا کوئی جلسہ جلوس؟ پاکستان تحریک انصاف کو ایسے ٹریٹ کیا جا رہا ہے جیسے یہ کوئی خدا نخواستہ کوئی دہشت گرد تنظیم ہو، یا خدا نخواستہ ملک دشمن لوگ ہو، یا اس میں شامل جو لوگ ہیں وہ چاہتے نہ ہو کہ پاکستان ترقی کرے. پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے، اور جس بربریت اور فسطائیت کے ساتھ 8 فروری کو ہمارے ساتھ جو کیا گیا وہ ایک پری پلان تھا. صحیح. پارٹی کے چیئرمین کو جیل میں ڈالا گیا، صحیح. اس کے بعد پارٹی کا نشان لیا گیا، صحیح. پارٹی کے لیڈرشپ کو اٹھایا گیا، پیپر سبمیشن انہیں نہیں کرنی دی، جو گارنٹرز تھے ان کو وہ جو آر او کے آفس تھے وہاں سے اٹھایا گیا. پھر اس کے بعد جب الیکشن ڈے آیا تو ان کی سوچ یہ تھی کہ لوگ نہیں نکلیں گے، لیکن پاکستان کی عوام نے اس دن ریفرینڈم دیا اور عمران خان کو 180 قومی سیٹیں دے کر انہوں نے ثابت کیا کہ پاکستانی قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. جس کے مخالفت میں ایک مخصوص سوچ کے ساتھ کچھ افراد نے جو پلانرز تھے، انہوں نے ایک پلان بنایا تھا لندن پلان کے تھرو، اس کے تحت 17 سیٹوں کے لوگ اٹھ کے برسر اقتدار لائے گئے. یہاں پہ جو عوام کی رائے تھی، جو ہم کہتے ہیں جمہوریت ہے، عوام کی حکومت ہوگی، عوام کے ذریعے ہوگی، عوام کے لیے ہوگی، اس کی دھجیاں اڑائی گئی، اور ایک اکثریتی جماعت ایک بار پھر اس مملکت خدا داد میں جو 71 میں ہوا تھا اس کو دہرایا گیا، اور جو کم تعداد کے صرف 17 ایم این ایز کے ان کو حکومت میں لایا گیا. آج سے کچھ ہفتے بعد پھر 8 فروری ہے، 2 سال ہونے والے ہیں. بطور سیاسی جماعت یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے لیے آواز بھی اٹھائیں، ہم ریلی بھی کریں، ہم جلسہ کریں، ہم احتجاجی مظاہرہ کریں. اسکردو سے گوادر تک، چترال سے کراچی تک، اس مملکت کا ایسا ولیج کونسل، ایسا یونین کونسل نہیں ہے جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی تنظیم موجود نہ ہو. اور یہ پاکستان کی اس وقت کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، تو ہم نکلیں گے بھی اور ہم اپنی آواز بھی اٹھائیں گے. پیٹرن ان چیف عمران خان صاحب کی جانب سے اس کی جو ٹوٹل اختیار ہے وہ تحریک تحفظ عین پاکستان اچھا. کو حوالے کر دیے، کیونکہ وہاں پہ تمام اپوزیشن جماعتیں ہیں. اچھا. گزشتہ روز اس پہ ایک تفصیلی اجلاس ہوا جس میں محمود خان صاحب، بیرسٹر سلمان اکرم راجہ، اسد کیسر صاحب، باقی جتنی ہماری لیڈرشپ ہے ٹی ٹی اے پی میں، تو تحریک تحفظ پاکستان میں، تو وہ انہوں نے ایک کمیٹی بنائی مرکزی لیول پر بھی، صوبائی لیول پر بھی. وہ ان چیزوں کو کور بھی کرے گی اور اس چیز کو کس طرح امپلیمنٹ کرنا ہے وہ کریں گی. ابھی ہمارا جو ان ہاؤس جو باتیں چل رہی ہے وہ فائنل طور پر نہیں آئی، لیکن جو اسٹریٹ موومنٹ کا جو ہمارا اسٹرکچر چل رہا ہے، پہلے پنجاب، پھر سندھ، ابھی کل سے انشاءاللہ ہمارا ہزارہ، ہری پور سے منسیرہ تک، پھر نیکسٹ ہمارا پشاور سے سوابی تک، پشاور نوشہرہ مردان سوابی ریلی، اس کے بعد منگورہ سے لوئر دیر تیمرگرہ تک، ملکن ڈویژن ہم ٹچ کریں گے. یہ اس کا تسلسل ہے. اور 8 فروری کو ہمارا جو اعلان ہوگا وہ پارٹی کی جانب سے، ٹی ٹی اے پی کی جانب سے وہ اوپنلی کیا جائے گا. وہ ریلی بھی ہو سکتی ہے، وہ صوبوں کو بند کر بھی سکتے ہیں، جلسہ بھی ہو سکتا ہے،
وہ اسلام آباد کی طرف مارچ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ تحریک انصاف کی جو ناقدین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کا اعتراض ایک بات پہ ہے کہ تحریک انصاف نے صرف خیبر پختونخوا کو ہمیشہ سے ایک سے تخت مشق بنایا ہوا ہے۔ جب بھی احتجاج کی کال ہوتی ہے، کوئی پروٹیسٹ ہوتا ہے، کوئی اسلام آباد کی طرف مارچ ہوتا ہے، پنجاب سے اس طرح سے وہ رسپانس نہیں آ رہا۔ سندھ خیر وہ دور ہے، بلوچستان دور ہے، تو پنجاب بالکل چونکہ اسلام آباد سے متصل ہے، وہاں سے اتنے وہ رسپانس نہیں آ رہا۔ اس کے بجائے خیبر پختونخوا کو ہر معاملے میں اس آزمائش میں ڈالا جا رہا ہے بار بار جو تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں، اور اس بار بھی کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ مرکزی قیادت کو سامنے آنا چاہیے اس اسٹریٹ موومنٹ میں، لیکن یہ بھی ذمہ داری بھی سہیل آفریدی کو دی گئی ہے جو کہ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر ہیں۔ اور دوسرا آپ نے کہا کہ جو فیصلے کا اختیار دیا ہے عمران خان نے، جو محمود خان اچکزئی کی قیادت میں جو تنظیم ہے تحفظ آئین پاکستان کو، لیکن پھر یہ اس سہیل آفریدی کے بار بار دیگر صوبوں کے دورے اور صوبے کے اندر بھی جو ایک مومنٹم بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، یہ اس میں پھر تضاد نظر نہیں آ رہا کہ اختیار محمود اچکزئی کے پاس ہے، تو پھر سہیل آفریدی گورننس پہ توجہ دینے کے بجائے ہر وقت یہ احتجاجی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، یہ کوئی ایک محلے، ایک حلقے کا، ایک ضلع کی بات نہیں ہو رہی، یہ پوری ریاست ملک کی بات ہو رہی ہے۔ صحیح۔ 4 صوبے ہیں، آزاد کشمیر ہے، گلگت بلتستان ہے، تو ایک جگہ نہیں ہے کہ صرف ایک بندہ یہ سارا سب کر سکے۔ یہ ٹیم ورک ہوتا ہے، ٹیم ورک کے تھرو آپ نے جانا ہوتا ہے۔ ایک جو پرومیننٹ بندہ ہوتا ہے وہ اس کو لیڈ کرتا ہے ایک طرف سے، دوسرا دوسری طرف سے کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا لاسٹ ویکینڈ ہماری جو لیڈرشپ تھی ٹی ٹی اے پی اور باقی پارٹی کی، باقی صوبوں کی، باقی جماعتوں کی، وہ لاہور میں تھی، سی ایم صاحب کراچی میں تھے۔ اب یہ ویک ہمارا جو ہے کے پی میں ہے، اور اس کو ہم ایک پورے سسٹمیٹک طریقے سے لے کے چل رہے ہیں، کسی ایک بندے کے کندھوں پہ بوجھ نہیں ڈالا جا رہا۔ اور جہاں تک بات تحریک تحفظ آئین پاکستان کی ہے، تو وہ صرف پاکستان تحریک انصاف کی نمائندہ جماعت، وہ تنظیم نہیں ہے، وہ تمام جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں جو سمجھتی ہیں کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، وہ جماعتیں ہیں، وہ سوچ ہے، وہ ایک ساتھ ہوئی ہیں، اور اسی وجہ سے وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک بات، دوسری بات، آپ نے پختونخوا کی بات کی، تو پختونخوا کے لوگوں نے روز اول سے پاکستان تحریک انصاف کو پہلی حکومت دی ہے 2013 میں۔ اس کے بعد 18 میں پنجاب، سندھ اور باقی بلوچستان سے ہماری سیٹیں آئیں۔ آج اس ٹائم لوگ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب نہیں نکل رہا۔ آپ دیکھ لیں، جب 180 سیٹیں ہیں، اس میں کچھ ایک دو کم 40 کے پی سے ہیں، باقی جتنی بھی ہیں اس میں میجورٹی جو ہے وہ پنجاب سے ہیں۔ تو پنجاب نہ نکلتا تو اتنی سیٹیں آتی، 100 سے زیادہ سیٹیں پنجاب سے آئی ہیں۔ دوسری بات، پنجاب میں جو فسطائیت اور جو جبر ہے وہ میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے، یہی بات یاد رکھیں۔ یہ تو شکر الحمدللہ ہماری گورنمنٹ ہے، اس کے علاوہ اگر ہماری گورنمنٹ نہیں بھی تھی تو اس سے پہلے بھی ہمارے کچھ یہاں روایات ہیں، ہماری سوچ ہے، چادر چہر دیواری ہے۔ یہاں پہ سوچنا پڑتا ہے کہ کسی کی طرف بندہ جائے تو اس کے بعد اس کے ساتھ کیا کرنا ہوتا ہے۔ یہاں ہماری کچھ روایات ہیں، آپ سمجھتے ہیں اس چیزوں کو اچھی طرح۔ پنجاب میں وہ چیزیں انہوں نے جس طریقے سے کی، آپ نے دیکھا سڑکوں پہ ہماری خواتین کو کس طرح گھسیٹا گیا، چادر چار دیواری کی جو پامالی کی گئی۔ ابھی گزشتہ ہفتے ایک ووٹر کے گھر پہ پولیس نے چھاپا مارا، ان کی خواتین کے ساتھ جو ہو رہا تھا وہ برداشت نہ کر سکے، اسے ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ وہیں شہید ہو گئے۔ دیکھیں، ان چیزوں کو دیکھیں آپ، یہ جو جس طرف یہ چیزیں لے کے جا رہے ہیں، سیاست کو جس طرف لے کے گیا ہے ابھی تک، اور یہ جو ناقدین ہیں، یہ جو کچھ اپنی انا کی خاطر اور کچھ اپنی مستقبل کی کچھ اچھی سیٹوں کی خاطر جو کچھ بول رہے ہیں، تو یہ ان پہ بھی آ سکتا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ہم کسی پہ آئیں، لیکن ہم سیاسی جماعت ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہم پہ جو گزر رہی ہے وہ کسی اور پہ گزرے۔ اچھا اکرام صاحب، آپ نے تو اچھا اپنا نقطہ نظر بیان کیا، لیکن یہ ذرا یہ بھی بتا دیں کہ جو سہیل آفریدی صاحب ہیں، خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر ہیں، یہ حالیہ دنوں میں کچھ ایسے وہ آئے کہ 9 مئی ریڈیو پاکستان حملے کے حوالے سے کہ فورنزک ایجنسی کی رپورٹ میں کہ ان کی موجودگی کی تصدیق ہوئی ہے۔ اگر ایسی کوئی صورتحال ہوتی ہے کہ یہ ڈسکوالیفیکیشن کی طرف اگر سہیل آفریدی کا معاملہ اگر جائے، تو پھر پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ کیا پھر نیا کوئی چیف منسٹر لائیں گے؟ دیکھیں اظہر صاحب، ایسا ہے نا کہ یہاں پہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں خود عمران خان ہوں، سہیل آفریدی ایک الگ عمران خان ہے، اس کے بعد جو اسمبلی میں بیٹھے وہ ہر ایک الگ الگ عمران خان ہے۔ کس کو نااہل کریں گے؟ ہر بندہ اس کو مینیج کرنا مشکل ہوگا۔ سہیل آفریدی نوجوان ہے، وہ اس کا خون جو ہے وہ تازہ ہے، وہ لڑ سکتا ہے، وہ سیاست جانتا ہے، وہ کسی خان، نواب، وڈیرے، ملک، جاگیردار کا بیٹا نہیں ہے، وہ ایک متوسط طبقے کا، میرے جیسا ایک عام، آپ جیسا ایک عام فیملی میں پیدا ہونے والا لڑکا ہے۔ اگر وہ آج اس مقام پہ ہے، اس سے
کچھ خاص طبقے کو برداشت نہیں ہے کہ وہ اس مقام تک پہنچا کیسے ہے. تو یہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا وہ یہ ہے کہ ویژن ہے کہ ایک اقتدار جو ہے وہ عام آدمی کے پاس ہو. اگر اس سے کسی کو تکلیف ہے تو لائیں کرتے. یہ جو فیک ویڈیوز اور آپ جو فرانسی کی آپ بات کر رہے ہیں تو وہ اس زمان پارک کی ویڈیو انہوں نے ڈالی ہوئی ہے. اگر یہاں کی بھی ہے تو وہ 2 نمبر جھوٹی، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ سہیل افریدی کراچی پہنچا اور اس کا جو استقبال ہوا، پھر جام شوروں میں جو ہوا، حیدرآباد میں جو ہوا، پھر واپسی پہ جو ہوا، تو وہ ڈر چکے ہیں. صحیح. اس نوجوان سے ڈر چکے ہیں، متوسط طبقے سے ڈر چکے ہیں. جو آج اس کرسی پہ بیٹھا ہے وہ سہیل افریدی ہے، وہ مینا خان ہے، وہ شفیع جان ہے، وہ فخر جہان ہے، یہ باقی جتنے ہمارے یوتھس ہیں، یہ جو آج اسمبلی میں بیٹھے ہیں. آپ نے میرے خیال میں آپ نے کبھی بھی کسی بھی اسمبلی میں اتنے کثیر تعداد میں نوجوان نہیں دیکھے ہوں گے جتنے ہم الحمدللہ کے پی کے ہماری اسمبلی اور ہمارے ووٹرز اور سپورٹرز کے ساتھ ساتھ جو نیشنل اسمبلی پہ ہمارے نوجوان ہیں. اکرام صاحب، کہا جا رہا ہے کہ جو تحریک انصاف کے سابق وزیر اعلیٰ سردار علی امین گنڈپور صاحب تھے، وہ آج کل پارٹی قیادت سے ناراض ہیں، وہ دوری پہ ہیں، وہ کسی احتجاجی تحریک کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ چونکہ کافی قریب رہے ہیں علی امین کے ساتھ، تو آپ کی کیا انفارمیشن ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، یہ جتنی بھی باتیں ہیں یہ جھوٹ ہیں. آپ ابھی بھی علی امین صاحب کا اکاؤنٹ نکھالیں، اس کے وہ دیکھیں، ان کے جو فوکل پرسن ہیں ان کے اپڈیٹس آپ دیکھ لیں. علی امین صاحب نے بڑا زبردست کام شروع کیا ڈیرہ اسماعیل خان میں. وہ ولیج کونسل، ایک ولیج کونسل کو وہ ٹچ کر رہے ہیں، ان کی کارنر میٹنگ کر رہے ہیں، ان کے ورکر کے ساتھ وہ کریں. اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری انہوں نے وہاں سے بنیادی کام شروع کیا اپنے ڈسٹرکٹ میں. یہ سب سے بڑا کام ہے. اور دوسری بات، وہ کچھ افواہیں کر رہے تھے جو آپ جس کی طرف آپ کا اشارہ ہے، تو انہوں نے کلیئر کٹ وہ کہہ دیا کہ یہ سب جھوٹ ہے. میں پارٹی کے ساتھ ہوں اور پارٹی میرے ساتھ ہے اور میں عمران خان کے ساتھ ہوں. کے پی کے عوام نے مسلسل 3 بار سخت آزمائش کے باوجود آپ کی جماعت پہ بھرپور اعتماد کا اظہار کیا. یہ مسلسل احتجاجی دھرنوں اور یہ ایجیٹیشن کی سیاست میں گورننس متاثر نہیں ہو رہی ہے؟ اور عام لوگوں نے جو آپ پہ ٹرسٹ کیا، آپ کی جماعت پہ، آپ لوگوں کو ووٹ دیا، اور جماعت کی توجہ، حکومت کی توجہ بجائے کہ گورننس پہ ہو، ڈیلیوری پہ ہو، وہ اگر سیاسی معاملات میں الجھتی رہے تو جو گورننس متاثر نہیں ہے، اگر لوگوں کی توقعات کیسے پوری ہوں گے؟ اظہر صاحب، یہ نہ غلطی میری ہے، نہ آپ کی ہے، نہ عوام کی ہے. مجھ سے مراد پی ٹی آئی اور آپ سے مراد عوام سمجھے. نہ میری اور نہ آپ کی ہے. یہ اس طبقے کی ہے جو نہیں چاہتے کہ پاکستان میں سیاسی رواداری یا سیاسی جماعت اور اس سے بڑھ کر جمہوریت پھلے پھولے. وہ نہیں چاہتے کہ ریاست میں یہ چیزیں ہو، کیونکہ جب ریاست میں جمہوریت پھلے پھولے گی تو کچھ خاص طبقے کو اس کا نقصان ہوگا، اور وہ نہیں چاہتی، وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتی. پاکستان تحریک انصاف 13 سے لے کے، جب آپ 13 سے 18 تک جو ہمارا ٹرین ہوتا، آپ دیکھ لیں پاکستان تحریک انصاف پختونخوا میں کیا کر چکی ہے. وہ تو بعد میں ہم دیکھیں گے. اس سے پہلے دیکھیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا، ہمارے صوبے کی حالت کیا تھی. اس کے بعد آپ دیکھیں، سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف اٹھی تھی، اس نے ڈرون اٹیک کے خلاف، یہاں پہ جو نیٹو سپلائی تھی اس کے خلاف، یہاں کے جو رائٹس تھے پہلے ہمارے قبائل کے، ہمارے یہاں سیٹل ایریاز کے، سب سے پہلے بات عمران خان نے کی تھی. کوئی نہیں تھا اس ٹائم. آپ دیکھیں 2002 میں جب خان صاحب اسمبلی پہنچے تو انہوں نے اس وقت جو فیصلے لیے، وہاں پہ جا کے انہوں نے نیٹو اور ڈرون کی بات کی. اس کے بعد 13 میں جب ہماری حکومت بنتی ہے، آپ دیکھیں، آپ پختونخوا میں سب سے پہلے آپ کے جو ہاسپٹلس، اس ٹائم کا ہاسپٹل آپ دیکھیں اور آج کا ہاسپٹل دیکھیں. LRH اس ٹائم آپ کا ایک منڈی سے یا ایک میلے سے زیادہ کچھ نہیں تھا. جو کارڈیولوجی وارڈ ہے وہاں پہ آپ باہر بیٹھتے تھے تو وہاں پہ سارے وہ چوڑیوں اور مختلف بچوں کے سوٹس اور کیا کیا چیزیں نہیں ہوتی تھی. آج ابھی آپ جا کے دیکھیں، آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ہاسپٹل ہے. آپ وارڈ میں نہیں بیٹھ سکتے تھے. آج آپ دیکھ لیں، آپ کے پاس صحت کارڈ ہے. ہمارے پاس شیرپا ہاسپٹل، اس کی کتنی بہترین اپگریڈیشن ہوئی ہے، اس میں نئے بلاکس آئے ہیں. ہمارے حیدرآباد ہاسپٹل آپ دیکھ لیں، اس میں ابھی ایک ایمرجنسی جو فل ایک نیا بلاک ہے، ابھی انشاءاللہ 3-4 مہینے میں وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اس کے علاوہ جتنی اپگریڈیشن وہاں پہ ہوئی ہے، اس کے علاوہ ہمارے جتنے نئے ہاسپٹلز بنے، 10 سے زیادہ ہماری اپگریڈیشنز اس سال ہوئی ہیں. اس سے علاوہ اگر ہم پچھلے 10 سال 12 سال کی بات کریں تو 50 سے زیادہ ہاسپٹلز کی ہماری اپگریڈیشن ہوئی ہیں. ہمارے پاس آپ کے پختونخوا کی نہیں، آپ کے ملک کی سب سے پہلے مقامی موٹر وے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں بنی، سوات موٹر وے. اس کا فیز 2 پہ CM صاحب نے گزشتہ ہفتے میٹنگ کیا ہے، چک درہ سے سوات منگورہ تک. اس کے ساتھ ہی دیر موٹر وے چک درہ سے لے کے رباط تک. اس کے ساتھ ہی پشاور سے ڈی خان موٹر وے.
ابھی 2 ہفتے پہلے ہمارے ایک دوسرا نیا پروجیکٹ سی ایم صاحب نے اس کو لیڈ کیا ہے، کوہاٹ سے لے کے خرلاچی تک ریلوے لائن. دیکھیں یہ بہت عام چیزیں ہیں. اس سے سوری ایک چیز مجھ سے بول کے، وہ چشمہ رائٹ بینک کینال. دیکھیں یہ وہ پروجیکٹس ہیں جو پختونخوا حکومت کر رہی ہے. یہ چشمہ رائٹ بینک کینال جو ہے یہ پیورلی ہمارا وفاقی پروجیکٹ تھا، لیکن اس کو کٹ لگاتے رہے، اس میں تقریباً 20% بھی وفاق کا نہیں رہا، باقی ساری چیزیں صوبے پہ آ گئی. وہاں دوسری طرف پنجاب میں آپ دیکھیں ایک ساہیوال کی پوری جو موٹر وے ہے وہ بغیر کسی تصدیق کے اور بغیر کسی پرمیشن کے وہ اپروو ہو جاتی ہے. اور یہاں پہ ہمارا ایک مسنگ لنک ہے جس کے 5 ارب روپے بقایا جاتا ہے، وہ وفاق حکومت نہیں دے رہی. اس کو صوبائی حکومت نے لیڈ کیا اور اس کو پیمنٹ ریلیز کر دی ہے. ہمارے پشاور میں آپ دیکھیں ہماری پی آر ٹی ہے، اس کے علاوہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں. ہمارے ایگریکلچر پہ ہمارے زیتون کا جو پلانٹیشن ہے، بلین ٹری ہے، جس کو یورپی یونین نے ہمیں اپریشیٹ کیا. ہمارے پاس بہت ساری سب چیزیں ہیں، لیکن مسئلہ کچھ کہیں اور سے ہے. کوئی اور نہیں چاہتا کہ یہاں پہ جمہوریت پھلے پھولے اور یہ عوام آگے جائیں. تھینک یو اکرام کٹانہ صاحب. سیاست گرم ہے، سیاسی ماحول گرم ہے. 8 فروری بھی قریب ہے. اب دیکھتے ہیں کہ 8 فروری تک کیا نئے واقعات رونما ہوتے ہیں. ہماری خواہش ہے اور بلکہ یہ عام اس صوبے کے ہر باشندے کی خواہش ہے کہ سیاست کے ساتھ ساتھ صوبے میں گورننس بھی بہتر ہو اور ترقی بھی ہو. ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دن اس صوبے اس ملک کے حوالے سے اور جمہوریت کے لیے اچھے ثابت ہوں گے. کیمرہ مین اسد علی کے ساتھ اظہر علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.